عرفان صدیقی صاحب نے ایک سوال کیا آپ سے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے خان صاحب خود کو شیخ مجیب کہتے ہیں, اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ آج کی اسٹیبلشمنٹ دونوں کو ایکویٹ کرتے ہیں, تو پھر اس ساری صورتحال میں مفتی بانی کون ہے؟ کس نے کہا ہے کہ خان صاحب اپنے آپ کو مجیب کہتے ہیں؟ ہم نے مجیب نہیں کہا کہ مجیب اللہ کرم کرے, اللہ تعالیٰ ان کو بھی مجیب کو بھی جنت الفردوس میں جگہ دے, لیکن جو اس کا عبرتناک انجام ہوا ہے, کیا ہم چاہیں گے کہ خان صاحب کو کیوں ایکویٹ کریں گے؟ ہم کیوں یہ جو بھی کہہ رہے ہیں وہ کیوں مماثلت کرتے ہیں؟ ارے بابا اس سے سبق سیکھنا مقصود ہے. اور جب ہم سملی کی بات کرتے ہیں, سملیرٹی کی بات کرتے ہیں, تو ہم یہی کہتے ہیں کہ بھائی عوام کے مینڈیٹ کو کیوں, اب کون دنیا کا بچہ کیوں چیف جسٹس جواب دے رہا ہے, چیف ہائی کمشنر برطانیہ کا جواب کیوں دے رہا ہے؟ اب فارم 47 تو اب اس نے مودی نے بھی کہا ہے, چیف الیکشن کمشنر پاکستان کو بلایا راجہ سکندر کو کہ بتاؤ اگر کوئی فارم 47 کے بچے ہوئے فارم ہیں تو میرے پاس لے آؤ. بائیڈن بھی بلا رہا ہے. یہ تو ایک مذاق بن گیا دنیا ساری میں, فارم 47 اور آپ کا الیکشن کمیشن. یعنی یہ اتنی جو ہے اس چیز کو اجاگر ہو چکا ہے یہ مسئلہ کہ خدا را آپ اپنی جمہور کو, اپنے آئین کو چلنے دیں. اور دیکھیں افواج پاکستان حلف لکھا ہوا ہے کہ وہ پاکستان کے جو ہے سیاست میں حصہ نہیں لیں گے. اسی پر ایک سوال لے لیں خدا صاحب, اسی پر عارف علوی صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہوں گے تو گھر کے مالک سے ہوں گے, اس پر اب عرفان صدیقی صاحب نے بھی یہ بات کی کہ آپ تحریک انصاف والے یعنی کہ وہ فوج کو کیوں سیاسی میدان میں لے کے آ رہے ہیں؟ اگر وہ پرنسپلڈ ہیں کہ نہیں آنا چاہیے اسٹیبلشمنٹ کو پالیٹکس میں, دعوت بھی انہی کو دے رہے ہیں, بات بھی انہی سے کرنی ہے. یہی کہیں گے انہیں کہ آپ کے حلف میں لکھا ہوا ہے کہ آپ سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے ہیں, تو آپ مانے رہیں سیاست سے, جو ہے اپنے آپ کو کنارہ کش کریں, پاکستان کی افواج بنے, عوام کے جو ہے آپ سپاہی بنے, آپ عوام اور پاکستان کی حفاظت پر مامور ہیں, متعین ہیں. ہم آپ سے پیار کرتے ہیں اور پیار کرنا چاہتے ہیں. ایک میجر کا جب شہید ہوتا ہے کہیں بھی جو ہے ہمارے دل خون کے آنسو ہوتے ہیں, ہمارا بچہ ہے وہ جو شہید ہوا ہے. ارے بھائی کیوں کر رہی ہے ایسا نوبت آئے؟ سو آپ خدا را اپنے اگر سرکار اور منصبی کام سے جو ہے آپ وہ درگزر کریں گے اور آپ اپنا ہر ضلع میں بریگیڈیئر بٹھائیں گے, کرنل بٹھائیں گے, میجر بٹھائیں گے, اور فارم 47 پر جو ہے آپ لگ جائیں گے اور سیاست میں آپ انجینئرنگ شروع کر دیں گے, یا اب آپ معیشت میں آ گئے ہیں, ملٹری اینڈ بزنس ملبس کا ایک پرنسپل ہے, اور آپ میں حیران ہوتا ہوں. چلے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں آنا تو سمجھ آتی ہے, لیکن آپ نے تو یہ SIFC میں بھی آنا شروع کر دیا. او بھائی آپ کا کیا کام ہے SIFC میں؟ میں حیران ہوتا ہوں اس حکومت کی جو ہے بینک رپسی کا بھی, ان کی جو ہے بالکل مفلوج کل حال اور خالی. خدا صاحب یہ ٹھیک ہے, یہ بتائیے کہ جو عدلیہ سے آپ کے گلے تھے اب کیا دور ہو چکے ہیں؟ جو ابھی ریسنٹلی سائفر کا فیصلہ آیا اور اس کے بعد میں بیرسٹر گوہر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ 25 تاریخ کو اسپیشل سیٹ بھی ہمیں واپس مل جائیں گی, تو اب یہ عدلیہ بہتر لگ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں ہم بہتر خدا کا خوف کریں. نہیں میں تو پوچھ رہا ہوں آپ سے. چیف پرائم منسٹر جیسے جعلی پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ کالی بھیڑیں, ارے بابا ہمیں یہ نہیں چاہیے, ہمیں آزاد عدلیہ چاہیے. آزاد عدلیہ ہی انصاف فراہم کر سکتی ہے. 6 جج صاحبان نے جو لکھا, اور جب سپریم کورٹ میں اب زیر تجویز اور زیر التوا ہے ایک معاملہ, اس میں سارے ہائی کورٹ نے, سارے پاکستان کی ہائی کورٹس نے کہا ہے کہ ہم پہ بھی وہی بیرونی اثرات ہیں جو ایگزیکٹو اور اسٹیبلشمنٹ کے ہیں. تو اگر آپ نے انصاف کو پابند زنجیر کر رکھا تھا اور آپ من پسند فیصلے اس وقت لے رہے تھے کہ الیکشن سے 1 ہفتہ پہلے آپ نے 3 کیسز میں اس طرح سرعت سے آپ نے جو ہے سزائیں کی. لندن پلان اور کیا تھا؟ نواز شریف صاحب آئے تو بائیو میٹرک چل کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئی, اور پھر ایک ایک کر کے سارے کے سارے مقدمات سے ماشاءاللہ. وہ تو ہمیں آپ کا لندن پلان یاد کروا رہے ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں طاہر القادری صاحب بھی تھے, چودھری برادران بھی تھے, خان صاحب بھی تھے. یہ ہر کسی کا لندن پلان بھی اپنا ہے نا, یہ بھی مسئلہ ہے بہت بڑا.
آپ نے سنی لیا طاہر القادری صاحب نے وہاں سے جو بیان دیا ہے، انہوں نے کہا نہ میں ملا ہوں، نہ میں اس سے جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی اس وقت کے جو تھے، نہ میں نے ان سے کوئی کیا ہے، نہ کوئی لندن پلان کا میں کبھی شامل تھا یا موجود تھا۔ نہیں، وہ صحافی مبشر لقمان صاحب گواہ ہیں اس کے۔ وہ یہ نواز شریف صاحب، محترم نواز شریف صاحب اتنے جھوٹ بولتے ہیں، اتنے جھوٹ بولتے ہیں کہ آپ ذرا دیکھ لیں کہ پاکستان کی تاریخ میں اگر کسی نے سیاست کو کاروبار بنایا تو وہ ضیاء الحق کی جنم سے کوک سے جنم لینے والے نواز شریف نے بنایا۔ اگر کسی نے کرپشن کے ریکارڈ قائم کیے تو شریف خاندان نے قائم کیے۔ اگر کسی کے خلاف پاناما لیک کی آئی اور آف شور کمپنیز اس میں 6 آئی، نیلسن نیسکول وغیرہ، تو وہ محترم شریف خاندان کے آئے۔ اگر کسی کے سمدی نے، یعنی اب جو ماشاءاللہ وزیر خارجہ ہیں، اگر اقبال جرم کنفیشنل سٹیٹمنٹ ان کا آج بھی، جب میں اٹارنی جنرل تھا تو وہ میرے پاس موجود ہے، اس وقت سے آج بھی انہوں نے جو انکشافات کیے قاضی فیملی کے اکاؤنٹس میں جانے کے وغیرہ وغیرہ، اور اگر 1 ہائیڈ پارک پیلس کسی نے خریدا تو حسن نواز، شہباز شریف خدا صاحب، میرا وہ سوال ادھر ہی ہے، وہ جو عدلیہ کے حوالے سے پوزیشن کلیئر نہیں ہے۔ پہلے بیرسٹر گور صاحب نے 3 دن پہلے کہا کہ چیف جسٹس صاحب جب سے آئے ہیں انصاف نہیں مل رہا، انہوں نے پرسوں کہا کہ ہمیں مکمل اعتماد ہے۔ اب آپ بتائیں کہ اعتماد ہے یا عدم اعتماد ہے، یا فیصلے سے مشروط ہے کہ فیصلہ کیا آتا ہے؟ نہیں، فیصلہ وغیرہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ دیکھیں ہم کون ہوتے ہیں؟ ججز نے مجھے خود کہا کہ ہمارے ہاتھ میں قلم بھی دستخط نہیں کر سکتے جو قدرت کو منظور ہوتا ہے۔ ہم نے یہ اللہ پہ چھوڑا ہوا ہے۔ ہمارا کام جو ہے قانون کے مطابق ان کی معاونت کرنا ہے، جو ایک وکالت کا کام ہوتا ہے۔ باقی فیصلہ انہوں نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے تفویض شدہ اختیارات ہیں جو جج کے سپرد کیے گئے ہیں اس دنیا میں، اور اگر وہ بے ایمانی کرتا ہے تو وہی دوزخ میں بھی جائے گا اور اللہ کو جواب دے بھی ہوگا، عوام کو تو ہوگا ہی ہوگا۔ آپ کا اپنا تعلق بھی لیگل فریٹرنٹی سے ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ اتنا ایمنس پریشر ہے عدلیہ کے اوپر کہ کل پی ایم ایل این کی طرف سے بیان آیا کہ ایک شخص کے لیے نرمی پر مبنی فیصلے ہو رہے ہیں، اگر پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ ہے تو آپ یہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو یہ پولیٹیکل پریشر تو ساری عدالتی پروسیس کو بہت زیادہ انفلوئنس کر رہا ہے اس ساری سچویشن میں۔ نہیں، دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کا دل جو ہے نا یہ سب سے بڑا بیرومیٹر ہے۔ آپ کا اندر جو ہے نا وہ آپ کا جو ہے آپ کو بتا دیتا ہے۔ اگر آپ اندر سے مطمئن ہو کہ آپ نے نیک نیتی سے انصاف اور قانون کو اور ملک کے جو ہے بہتری کے لیے فیصلہ کیا ہے، تو یقین کریں آپ کی انر گلو، جو سیٹسفیکشن، جو تشفی، جو تسلی، جو آپ کو نور ملتا ہے اندر سے اور جو تسکین ملتی ہے، اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ اور پھر کہتے ہیں نا دل 24 سچ گلی پہ نچ، پھر آپ کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی ہے، بیکاز آپ مطمئن ہے، آپ کا ضمیر مطمئن ہے، آپ کا دل بتا دیتا ہے، آپ کا ہر چیز بتا دیتی ہے کہ آپ نے صحیح فیصلہ کیا۔ اگر آپ بے ایمانی سے یا کسی خوف سے یا کسی دباؤ سے یا کسی لالچ سے فیصلہ غلط کرتے ہو، یقین کریں کہ بھلے آپ کو ایک طبقہ جہاں مرضی اٹھاتا پھر جائے، لیکن آپ کو نیند نہیں آئے گی، آپ کو سکون نہیں آئے گا، آپ کو چین نہیں آئے گا۔ تو ہم نے جب جی مخصوص نشستوں کے حوالے سے اب جو ایشو ہے، مخصوص نشستوں کے حوالے سے اب جو بات ہو رہی ہے کہ وہ آپ کو واپس مل جائیں گی، کنور دلشاد صاحب نے اس پر کہا کہ اگر پی ٹی آئی کو نشستیں ملتی ہیں تو ایک نیا بحران کھڑا ہو جائے گا، وہ اس صورت میں کہ پہلے وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا اور پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں ان کی قانونی حیثیت پر بھی کوسچن ریز ہو جائے گا۔ تو اس کو کیسے رسپونڈ کریں گے آپ؟ یہ تو کرائسس ہو جائے گا اگر آپ کا فائدہ ہوا اس کیس میں، تو اکارڈنگ ٹو کنور دلشاد۔ نہیں کنور صاحب، ویسے تو کنور صاحب نے جو کہا ہے ہونا ویسے ہی چاہیے، لیکن اس میں آئین